غلام روحیں پارٹ 12۔ درشہوار میری بات سن کر تیزی سے ایک کونے میں گئی اور مٹی کے ایک پیالے میں پانی لے آئی۔ میں نے پانی پر کچھ دعائیں پڑھ کر دم کی، پھر پانی کے چھینٹے اکبر کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ اکبر کو ہوش آواز میں آتا دیکھ کر درشہوار اور میں نے ایک دوسرے کو مسرت آمیز نظروں سے دیکھا۔ اکبر، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانا پڑی، مگر اب تم محفوظ ہو، ہوش میں آؤ۔ اکبر نے میری آواز سنی تو چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس انداز میں جلدی جلدی پلکیں چپکا کر مجھے گھورنے لگا جیسے اسے اپنی بصارت پر شبہ ہو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم میرے پاس ہو میرے دوست، جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اب تم میری امان میں ہو، جو گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ، تمہارے سامنے میں ہوں، تمہارا دوست۔ شاہد اکبر بے ساختہ میرا نام لے کر اٹھا اور مجھ سے چمٹ گیا۔ بڑی دیر تک وہ وارفتگی کے عالم میں مجھ سے لپٹا رہا، پھر علیحدہ ہو کر تعجب سے بولا، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ اب میرے دن ختم ہونے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اف، کس قدر بھیانک تھا وہ منظر۔ میرا اندازہ ہے کہ میں کسی پہاڑی غار میں قید تھا، مگر تم مجھے وہاں سے کیسے بچا لائے؟ ان باتوں میں مت الجھو میرے دوست، میں نے اکبر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پنڈت اونکار ناتھ نے تمہارے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے مجھے یاد ہے۔ اسے بہت کچھ بتایا جا چکا ہے اور مزید بتانا ہے کہ اس نے میرے راستے میں آ کر کس طرح اپنی بربادیوں کو دعوت دی ہے۔ تم دیکھو گے کہ اس کے گندے علم کے ناپاک بیر کب تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، کب تک وہ آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ جتنی دیر میں اور اکبر گفتگو کرتے رہے، اتنی دیر میں درشہوار نے کھانے کا بندوبست کیا۔ پھر میرے قریب آ کر اس نے اشارہ کیا تو میں اکبر کو ساتھ لے کر دسترخوان پر آ گیا۔ درشہوار میرے برابر بیٹھی تھی، لیکن اکبر اسے دیکھنے سے قاصر تھا۔ کھانے کے بعد اکبر سو گیا تو میں نے اٹھ کر وضو کیا اور عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے روح کی طلبی والا عمل کیا۔ کچھ باتیں جاننا ضروری تھیں جس کے لیے الماس کو طلب کرنا تھا۔ الماس کو میں نے گزشتہ مرتبہ سخت سرزنش کی تھی، لیکن آج جب کہ بہت سے مسئلے خود بخود طے ہو گئے ہیں، الماس کو بلانا چاہتا تھا۔ دور دراز کے واقعات دیکھنے کے لیے اور غیر معمولی کام انجام دینے کے لیے روحوں کو طلب کرنے کا وظیفہ میں نے بڑی مشکل سے سیکھا تھا۔ ہر چند کہ میں اپنی بصارت کو ہر رکاوٹ کے پار لے جانے پر قادر تھا، تاہم وہ وظیفہ خاصا دقت طلب اور مشکل تھا۔ اس لیے کبھی میں اپنی بصارت کو وسیع کرنے کا وظیفہ پڑھتا اور کبھی الماس کو طلب کر کے اس سے یہ کام انجام دیتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ مجھے الماس سے ایک خاص انس تھا۔ میں نے اشتعال میں آ کر اسے برا بھلا کہا تھا، مگر اس دلکش اور حسین و جمیل روح کو دوبارہ بلانے اور اسے معاف کرنے کے لیے کئی بار میرا دل مضطرب ہوا۔ چنانچہ جیسے ہی موقع ملا میں نے الماس کو طلب کیا۔ الماس میرے سامنے آئی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس کی حسین آنکھیں بوجھل تھیں۔ اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں اس نے اپنی معذوری کا اظہار کر کے مجھے طیش دلا دیا تھا۔ حزن و ملال کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ سوگوار نظر آ رہی تھی۔ میں الماس کو چند ثانیہ تک اس عالم میں دیکھتا رہا، پھر خشک آواز میں اسے مخاطب کیا۔ الماس، تم نے اپنی پچھلی جسارت پر یقیناً نظر ثانی کی ہوگی۔ اے نیک بزرگ، مجھے معاف کر دیجیے۔ یقین کیجیے میں آپ کے ہر حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتی ہوں، لیکن میں ایک روح ہوں جس کا مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو میری گزشتہ زندگی کے اعمال سے انحراف نہ کرے، لیکن غلیظ جگہ جانا یا کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا میرے بس میں نہیں۔ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ روحوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ اے نیک بزرگ، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے الماس، میں نے اس وقت تمہیں ایک اشد ضروری کام سے طلب کیا ہے۔ الماس کی روح نے بڑی سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ بتاؤ۔ پنڈت اونکار ناتھ اور راشد حسین اور سمینا کے بارے میں بتاؤ۔
اس وقت وہ تینوں بدبخت کہاں اور کس حال میں ہیں؟ الماس نے میرا حکم سن کر چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بات دب بولی، اے عالی مرتبت بزرگ پنڈت اونکار ناتھ راشد حسین اور سمینہ اس وقت ایس پی ماتھر کے بنگلے میں موجود ہیں، جہاں پولیس کا سخت پہرا ہے۔ اونکار ناتھ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ نے اکبر کو اس کے گندے بیڑوں کی قید سے آزاد کرا لیا ہے۔ وہ یہ جان کر سخت تشویش میں ہے اور آپ نے مؤثر انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ راشد حسین اور سمینہ کو بھی ان پیچیدہ حالات کا علم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں اس خبر کو سن کر بے حد خائف نظر آتے ہیں۔ الماس، اکبر کے اغوا کا رد عمل شدید ہونا چاہیے اور اونکار ناتھ اور راشد حسین کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ انہوں نے کس شعلے کو ہوا دی ہے۔ ظالموں کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ابھی تک وہ باز نہیں آئے۔ میرے لیے کیا حکم ہے حضرت؟ رو الماس نے پوچھا۔ الماس، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم اسی وقت ایس پی ماتھر کے گھر جا کر سمینہ کو یہاں پیش کرو؟ الماس میرا حکم سن کر چونک اٹھی۔ اس نے تعجب خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کسی قدر برہم ہو کر کہا، سن رہی ہو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ الماس کے وجود میں لرزش ہوئی، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمینہ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال سکتی ہوں، لیکن کیا یہ؟ باقی سوچنا میرا کام ہے۔ میرا خیال ہے تم پھر بے ادبی کے مرتکب ہو رہی ہو، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ الماس کی ہچکچاہٹ پر مجھے بے حد غصہ آیا۔ اس موقع پر میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اعصابی طور پر میں بہت چڑچڑا، جلد باز اور تنک مزاج ہو گیا تھا۔ یہ خامیاں ایک اعلیٰ درجے کے بزرگوں کے اوصاف جمیلہ کی نفی کرتی تھیں۔ مجھے یہ بات معلوم تھی، تاہم حالات کچھ اس طرح پیش آئے تھے کہ خود پر قابو پانا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ الماس نے ایک بار پھر پریشان نظروں سے دیکھا، پھر اچانک میرے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور میں ایس پی ماتھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے لیے یہ موقع بڑا اچھا تھا۔ سمینہ کی گمشدگی سے اونکار ناتھ اور راشد حسین کے علاوہ ماتھر اور پولیس کے عملے کو بکھلا جانا بھی یقینی تھا۔ میں سمینہ کو اوجھل کر کے یہ بھی چتلانا چاہتا تھا کہ وہ مزید ہرزہ سرائیوں سے باز آ جائیں، وگرنہ حالات کتنا ہولناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں رشیدہ بھی تھی، مگر اس نابکار عورت کے لیے کوئی سزا میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے میں نے یہ ضرور طے کر رکھا تھا کہ اسے اس کے کرتوتوں کی کوئی مثالی سزا ضرور دی جائے گی، اس لیے کہ ان تمام جھگڑوں کی اصل جڑ وہی تھی۔ اسے فراموش کر دینا میرے لیے ناممکن تھا۔ ابھی میں ان باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سمینہ میرے سامنے کھڑی تھی، مجھے یوں حیران و پریشان نظروں سے تک رہی تھی جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کی آنکھوں سے خوف اور دہشت عیاں تھی۔ سرتاپا وہ بد مجنو کے درخت کی مانند، یعنی بید مجنو کے درخت کی مانند لرز رہی تھی۔ اسی لمحے روح الماس دوبارہ ظاہر ہوئی اور نہایت ادب سے بولی، اے عالی مرتبت بزرگ، کیا مجھے اجازت ہے؟ تم اب جا سکتی ہو الماس، ضرورت ہوئی تو تمہیں دوبارہ طلب کر لیا جائے گا۔ الماس نے میرا جواب سن کر سر جھکایا اور غائب ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سمینہ کی جانب دیکھا تو بدستور حیرت بنی کھڑی تھی، مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جائے نماز سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور نفرت بڑے لہجے میں کہا، لڑکی، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ نہیں، لیکن تم کون ہو؟ سمینہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں وہی ہوں جس سے بچانے کے لیے اونکار ناتھ نے تجھے اور تیرے باپ کو اپنے ناپاک دامن میں پناہ دے رکھی تھی۔ وہ اونکار ناتھ جس نے میرے مظلوم دوست کو اغوا کیا، لیکن اب وہ مہمان پنڈت تجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ میں سمینہ پر گرجتا رہا اور طیش کے عالم میں جو منہ میں آیا اسے سناتا رہا۔ غیظ و غضب نے مجھے ہر عام انسان
یا غیظ و غضب نے مجھے پھر ایک عام انسان بنا دیا تھا؟ میرے دشمن راشد حسین کی لڑکی اور رشیدہ کی بہن اس وقت میرے سامنے موجود تھی۔ میرے دل کے زخم اثر نو ہرے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے والدین کی دردناک موت یاد آ گئی۔ مجھے اپنی وہ مظلوم اور معصوم بہن یاد آ رہی تھی جس کے دامن عصمت کو بلا کسی قصور کے محض اس وجہ سے تار تار کر دیا گیا کہ وہ میری بہن تھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے رشیدہ کی بیہودہ خواہشوں کی تکمیل سے انکار کر دیا تھا، جس کا اتنا بڑا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ گزری ہوئی باتیں ایک ایک کر کے مجھے یاد آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اب صبر و ضبط کا یارہ نہیں رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں اسی طیش کی حالت میں سمینہ سے اسی طرح کا بدلہ لیتا جس طرح میری معصوم بہن کی عصمت کا مذاق اڑایا گیا تھا، کہ اسی لمحے درشہوار درمیان میں آ کے گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، آپ اپنی عظمت کی خود توہین کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ… دوری خدا کے لیے خاموش رہو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا؟ اپنے آپ کو قابو میں رکھیے، درشہوار نے تند و ترش لہجے میں کہا۔ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کی تمام ریاضت اور عبادت کو برباد کر دے گا۔ آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ بہک رہے ہیں، ہوش میں آئیے۔ درشہوار کے لہجے میں بڑا تاثر تھا۔ مجھے کچھ احساس نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ ہوش میں آیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اگر درشہوار اس وقت نہ ہوتی تو ایک ناقابل معافی گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوتا۔ سمینہ بدستور لرزہ براندام تھی اور مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ آخر میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب درشہوار نے مجھے چونکایا تو میں نے ایک بار پھر سمینہ کی سمت نظر اٹھائی اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بے غیرت باپ نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم جانتی ہو سمینہ، اس کے باوجود تمہارے ساتھ یہاں کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ میرا قصور؟ سمینہ نے کامتی آواز میں پوچھا۔ تمہارا یہ قصور کیا کم ہے کہ تم ایک بدنیت یا بلکہ بدنیت باپ کی بیٹی ہو اور ایک آبرو باختہ عورت کی بہن ہو؟ یا بددیانت باپ کی بیٹی ہو اور ایک آبرو باختہ عورت کی بہن ہو؟ تم نے غلاظتوں میں پرورش پائی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ پنڈت اونکار ناتھ نے تم لوگوں کی پشت پناہی کر کے بڑی حماقت کی ہے۔ جو کچھ تم نے اب تک دیکھا ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر یہاں مناسب نامناسب جائز ناجائز کا خیال نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بہرحال میں بڑے دھیمے لہجے میں کہا۔ درشہوار میرے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیا تھا اور اس طرح مجھے صبر و ضبط کی تلقین کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ سمینہ میری زبانی اصل واقعہ سن کر بہت حیرت زدہ ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری باتوں کا کیا جواب دے۔ وہ گنگ سی کھڑی حیرت اور خوف بڑی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میری کیفیت اس بجھتی ہوئی آگ کی مانند تھی جو بجھتے بجھتے بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ درشہوار میرے قریب کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تو اس نے کہا، آپ سمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتے تھے لیکن اب آپ اسے میری نگرانی میں دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں جب تک آپ نہ چاہیں گے دنیا کی کوئی طاقت اسے آزادی نہ دلا سکے گی۔ میں نے درشہوار کی اس درخواست پر سمینہ کی طرف پہلی بار توجہ سے دیکھا۔ وہ بہت معصوم نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کا راج تھا۔ وہ ایک معاملہ فہم لڑکی نظر آتی تھی۔ وہ خاصی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر پہلی بار میرے دل میں ہمدردی کے جذبات امڈ آئے۔ میں نے درشہوار سے انکار نہیں کیا اور سمینہ کو لے جا کر مسجد کے ایک دوسرے بوسیدہ حجرے میں چھوڑ آیا۔ درشہوار نے اس کی نگرانی کا وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ سمینہ کہیں فرار نہیں ہو سکے گی۔ اس رات درشہوار مجھے ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر کہیں نہیں گئی۔ تمام رات وہ میرے سرہانے بیٹھے میرا سر دباتی رہی۔
میں اس کی شیریں بیانی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور نہ جانے کب نیند کے ہوش میں پہنچ کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ دوسری صبح اکبر نے سمینہ کو دیکھا تو اسے بھی تعجب ہوا۔ وہ ایک نیک دل اور شریف انسان تھا۔ اس نے حالات کا علم ہونے کے بعد مجھے سمجھایا اور مشورہ دیا کہ میں سمینہ کو واپس اس کے والد کے پاس بھیج دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اکبر نے جب مجھے اپنے ارادے میں ٹھوس اور اٹل پایا تو زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 2 روز تک کوئی ایسی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا جسے میں تحریر میں لاؤں۔ مجھے اس عرصے میں برابر اس بات کا انتظار رہا کہ ان کائنات کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی ہو اور میں اس کا جواب دوں۔ تیسرے روز عصر کی نماز کے بعد میں اکبر سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ درشوار سامنے سے آتی نظر آئی۔ میں اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر باہم کیا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ ابھی تک میں نے اکبر کو درشوار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے میں درشوار کو دیکھ کر اکبر کو نظر انداز کر کے اٹھا اور مسجد سے باہر کھلے میدان میں نکل آیا۔ درشوار بھی میرے ساتھ تھی۔ باہر آ کر میں نے کہا، کیا بات ہے دوری، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ آپ کا اقبال بلند ہو۔ میں آج آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، کیا آپ میری خاطر اس پر عمل کریں گے؟ جواب میں نے شکایت کی نظروں سے درشوار کو دیکھا۔ دوری، بعض اوقات تم بہت دور سے بولتی ہو۔ میرے لیے سب کچھ تم ہو۔ جب تم میرے اس قدر قریب ہو تو فاصلوں کا یہ انداز کیوں اختیار کرتی ہو؟ دوری، اکثر یہ جی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان عظمت و بزرگی، فضیلت و حرمت کی دیوار گر جائے۔ میں سوچتا ہوں میں ایک عام انسان بھی تو ہوں، تم ایک دوشیزہ بھی تو ہو۔ جب تم یہ لہجہ اختیار کرتی ہو تو تم مجھے میری کوئی بلکہ عقیدت مند نظر آتی ہو، درشوار نہیں۔ درشوار نے میرے اس طویل اور تاثر انگیز بیان پر ایک خاص ادا سے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ مگر میں سچ مچ آپ کی عقیدت مند ہوں، میں تہہ دل سے آپ کی بزرگی اور آپ کے اعلیٰ منصب کی قائل ہوں، مگر میں کیا کروں، آپ کا قد بہت اونچا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک عقیدت مند ہی صحیح طور پر آپ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ درشوار نے اٹھلاتے ہوئے کہا، آپ بہت بلند ہیں۔ دوری، یقین کرو یہ میرے دل کی بات ہے، یہ میرے اندر کی بات ہے کہ تمہارے سامنے اکثر میں اپنے قد کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کچھ احساس کم مائگی سا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں تم وہ ثمر نایاب ہو، میرا ذہن جس کی شیرینی کا متحمل نہیں۔ میں نے جذبات انگیز لہجے میں کہا، تم بہت دلکش باتیں کرتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان پر نفس کے مختلف غلبے ہوتے ہیں، نفس کی کوئی ایک واضح سمت نہیں، مگر دوری، یہ وقت اس گفتگو کا نہیں۔ تم مجھے کوئی مشورہ دینے کو کہہ رہی تھی۔ ہاں، مجھے تمہارا انداز پسند نہیں آیا تھا، تم حکم بھی دیا کرو۔ یقین کرو مجھے وہ تیور دیکھنے کی بڑی شدید خواہش ہے جب تم حکم دے رہی ہو۔ میں نے درشوار کا نرم و گداز ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تو بھول ہی گئی، آپ کا معلوم ہے کہ میں اونکارناتھ کے سلسلے میں بڑی محتاط رہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے پے در پے شکستوں کے بعد اپنی نامی گرامی پنڈتوں اور پجاریوں سے مشورے لیے ہیں، اور بنارس کے ایک پنڈت نے اسے ایک ایسا عمل یاد دلایا جو اونکارناتھ کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ہرچند کہ وہ خود ودیدوں اور منتروں کا بڑا عالم اور ماہر ہے، چنانچہ اس نے وہ مہلک عمل شروع کر دیا ہے اور وہ 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ درشوار نے مجھے رازداری سے بتایا۔ اچھا، تو تم اس سے خوفزدہ ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر میں احتیاط کا مشورہ دے رہی ہوں، درشوار نے جواب دیا۔ کیا خوب، کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمینہ اور اکبر کو لے کر کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ مگر کیوں دوری؟ آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ یہ جگہ اس اعتبار سے مشکوک ہے کہ اونکارناتھ کی لمبے آ چکی ہے۔ حالانکہ میں یہاں دربانی کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں، لیکن جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ حقیقتاً اور احتیاطاً آپ ہٹ جائیں تو مناسب ہے۔
مجھے دوشوار کی صدایت پر ہنسی آ گئی. اس کے چہرے پر معصومیت تھی. غالباً وہ اونکارناتھ سے کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی. لہٰذا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا، دوری تم اس ضمن میں پریشان نہ ہو. اونکارناتھ کے بارے میں تم نے جو اطلاع پہنچائی ہے وہی بہت ہے. وہ احمق مجھ سے بار بار الجھ کر اپنے رہس اعتماد کو بھی کھونا چاہتا ہے. تمہاری اطلاع کے مطابق اس عمل یا جاپ کی میعاد 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، لیکن میں اس سے پہلے کوئی انتظام کر دوں گا. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں آپ کو ان باتوں سے دور رکھنا چاہتی ہوں. آپ کو پہاڑی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. بابا جی نے جو کہا تھا کہ کاش آپ نے اسے مان لیا ہوتا، وہ اونکارناتھ کو عبرتناک سزا دیتے. ابو الحسن میرے محسن ہیں، انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے، لیکن اگر وہ آسانی سے ختم ہو گیا تو میرا دل مطمئن نہ ہوگا. کیا تم سمجھتی ہو کہ اونکارناتھ کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ آپ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ میرے حکم کے خواہاں رہتے ہیں. میری اس درخواست کے اور بھی کئی پہلو ہیں. آپ نے اس پر غور کیوں نہیں کیا کہ پولیس نے آپ کے خلاف ایک باقاعدہ مقدمہ تیار کر لیا ہے؟ وہ جلد ہی اس جگہ پہنچ جائیں گے. مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا بال بکا نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے بعد شر اور فساد کا ایک سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلا جائے. اسے آپ میرا حکم سمجھیے. خوب، میں نے مسکرا کر کہا، تو اگر یہ حکم ہے. پر دوری، پولیس نے ایک آخری مارکا تو ہونا ہی ہے. یہ شبدے بازی کب تک جاری رہے گی؟ پولیس اونکارناتھ کو ناکام دیکھ کر خود بخود مایوس ہو جائے گی، لیکن اس 1 ہفتے کے اندر اندر وہ کسی وقت بھی ادھر کا رخ کر سکتی ہے. مجھے تمہاری زیر کی بہت خوشی ہے دوری، پر ہم جائیں گے کہاں؟ پہاڑی پر چلیے. اس کا وقت نہیں آیا. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان معاملات میں الجھ کر آپ اپنے مقام سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ کے عقیدت مند بھی کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں. بابا جان اور ان کے رفقا اجنبی آپ سے کبیدہ خاطر ہیں. آپ نے ایک راشد حسین کے لیے کتنے لوگوں کی دوریاں مول لی ہیں. جب آپ پہاڑی پر چلے جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا. دوری، پہاڑی پر جانے کے لیے اصرار مت کرو، چاہے کہیں اور لے چلو. میں سرفراز ہو کر پہاڑی پر واپس آنا چاہتا ہوں. میرے رفیق عقیدت مند اور اجنا کی ناراضگی عارضی ہے. میں ان سب کو راضی کر لوں گا کیونکہ میں خیر کی طرف مائل ہوں، اور یہ تمام معاملات و واقعات عارضی ہیں. میں نے دوشوار کو سمجھاتے ہوئے کہا. دوشوار کی آنکھیں شدت جذبات سے نمناک ہو گئیں. میں نے محسوس کیا وہ میری ضد پر تل ملا رہی ہے. اچانک مجھے ایک خیال آیا. میں نے کہا، دوری، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ابو الحسن سے دور رہ کر پریشان ہو؟ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتی ہو. اس جملے کا اس پر بڑا گہرا تاثر ہوا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے بولی، آپ مجھے نہیں سمجھے. مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی. میں شرمندہ ہوں دوری، میں کچھ زیادہ کہہ گیا. میں نے خجالت سے کہا، تمہاری رفاقت ان دنوں میرے لیے بڑا سہارا ہے. مجھے اس سہارے سے محروم نہ کرنا. اور پہلی بار ایسا ہوا. نہ جانے یہ کیسے ہو گیا. میں نے بے اختیار ہو کر اسے سینے سے لگا لیا. اس کی دبی دبی سسکیاں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ میرے رویے سے سخت آزردہ ہے. اسے سینے سے لگا کر میرے اندر زندگی کا عجیب احساس پیدا ہوا. اس کا لمس، اس کی وارفتگی مجھے پرسکون اور اطمینان کے دروازے ایک عرصہ بعد واہ ہوئے. میں ایک لذت بے کنار سے آشنا ہوا. میرا جی چاہا کہ وہ لمحے جاؤ داں ہو جائیں. بس یہی سکون و راحت کی معراج ہے. بس یہی گداز ہے جہاں جسم و جان کی آزمائش کا حل موجود ہے. میں نے یہ چند لمحے اس دنیا میں نہیں گزارے، لیکن جلد ہی میں نے اسے خود سے علیحدہ کر دیا، اور نہ جانے کہ میں نے اسے علیحدہ کرنے پر چند آیتیں پڑھیں. دوشوار کی نظریں جھکی ہوئی تھیں. وہ میری اس اچانک کیفیت پر یقیناً حیران ہوئی ہوگی. ہم دونوں دیر تک خاموش ادھر ادھر دیکھتے رہے. میں نے ہی اس خاموشی کو توڑا. تو تم نے کہاں جانے کے بارے میں
کیا سوچا ہے؟ میری رائے ہے یہاں سے 2 دن کی مسافت کے بعد ایک ویران قلعہ ہے جو اب کھنڈر کی شکل میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں وہاں آبادی تھی، مگر گردش وقت نے اس شہر کی آبادی کو ختم کر دیا۔ اب صرف ایک قلعہ اور اس سے ملحق ٹوٹے پھوٹے مکانات ہیں۔ قلعے کے قریب ایک دریا رواں ہے۔ عرصہ ہوا یہاں خانہ بدوش قبائل آ کر بس جاتے تھے، مگر اب پورا علاقہ خالی ہے، اس لیے کہ بلکہ لوگوں میں عجیب قسم کے توہمات مشہور ہیں۔ سنا ہے وہ روحوں کا مسکن ہے، دشوار نے کہا۔ یہ جگہ تو خاصی دلچسپ ہوگی، بہتر ہے وہیں چلا جائے۔ کچھ دیر بعد میں اکبر اور سمینہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اکبر نے اس تبدیلی کے متعلق جاننا چاہا تو میں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اب یہ جگہ محفوظ نہیں رہی۔ ہم چلتے رہے، رات ہوئی تو ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ سمینہ کو حیرت تھی کہ کھانا اچانک کیسے فراہم ہو جاتا ہے، میں چلتے چلتے کس سے باتیں کرتا ہوں۔ وہ خوف اور حیرت کے ساتھ اس مختصر قافلے کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک عزم تھا۔ اکبر اس کی خبر گیری کرتا رہتا۔ راستے میں سمینہ سے میری کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اس نے کئی بار مجھ سے گفتگو کرنا چاہی۔ دوسرے دن بھی ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ اکبر کی تاریخ بڑھ گئی۔ 3 آدمیوں کا یہ شکستہ قافلہ جس کے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا، ویران گزرگاہوں کو عبور کرتا رہا۔ ہم نے درمیان کی آبادیوں کی بجائے ویرانوں سے گزرنا پسند کیا۔ راستے میں سمینہ کی وجہ سے خاصی دقت پیش آئی۔ اس کے پیر میں چھالے پڑ گئے، مگر وہ چلتی رہی۔ دورشہوار کی فراہم کی ہوئی اعلیٰ قسم کی غذا، مشروبات اور پھل اسے سنبھالے ہوئے تھے۔ سمینہ ناز و نعیم میں پروان چڑھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کبھی اتنا طویل سفر پیدل کرنا پڑے گا۔ ہم 2 دن اور 2 راتیں سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ سامنے ایک دریا رواں تھا، چھوٹی موٹی پہاڑیاں تھیں، گھنا سبزہ تھا۔ آبادی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ سامنے وہ رفیع الشان کھنڈر تھے، کسی زمانے میں جہاں بڑی رونق ہوگی۔ اب وہاں ہو کا عالم تھا۔ قلعے کے شکستہ در و دیوار اپنی عظمت و شوکت کی المناک داستانیں دہرا رہے تھے۔ مختلف قسم کے پرندوں کا وہاں راج تھا۔ قلعے میں داخل ہونے میں ہم نے کچھ دیر نہیں لگائی۔ سمینہ نے سب سے پہلے میرے لیے ایک جگہ کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ اکبر دریا کے کنارے چلا گیا جہاں اس نے غسل کیا۔ تھوڑی دیر میں دشوار نے ضروریات کی چیزیں مہیا کر دی، ایک گھر، 3-4 لوٹے، مٹی کے برتن، چٹائیاں اور چادریں۔ گرمی کا موسم تھا، ایسی خاصی گرمی بھی نہیں۔ اکبر کے آ جانے کے بعد میں نے بھی دریا کے کنارے غسل کیا اور قلعے میں نماز پڑھی۔ اکبر میرے ساتھ جماعت میں شریک تھا۔ غالباً بہت عرصے کے بعد اس قلعے میں انسانی آوازیں گونجی تھیں۔ میری تلاوت سے قلعے کے بام و در گونج اٹھے۔ سمینہ پر وجد کی کیفیت طاری تھی، پھر دشوار کھانا لے آئے۔ سمینہ نے ایک خانہ دار عورت کی طرح کھانے کو سلیقے سے رکھا، پلیٹیں دھوئیں اور نماز پڑھی۔ دریا کے کنارے رات گئے میں اکبر، سمینہ اور دشوار کے ساتھ گھومتا رہا۔ یہ جگہ بڑی پرفضا تھی۔ دشوار اکبر اور سمینہ سے روپوش ہی رہی۔ رات گزر گئی تو ہم اپنے ٹھکانے پر اکبر مجھ سے کچھ دور اور سمینہ خاصی دور سو گئے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو میں نے اپنے آنے والے حالات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک وظیفہ آیا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر وہ وظیفہ شروع کر دیا۔ میرے اس وظیفے سے چند موکل حاضر ہوئے۔ انہوں نے حکم دیا، میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایس پی ماتھر کے گھر جا کر اون کارنات کو گھیر لیں اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کریں۔ اس عمل سے فارغ ہو کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد میری بصارت سے میلوں کا سفر طے کر لیا۔ درمیانی رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئیں۔ میں قلعے میں بیٹھا ایس پی ماتھر کے مکان کے اس حصے کو بخوبی دیکھ رہا تھا جہاں اون کارنات اپنی کسی بھگوان کی مورتی کے سامنے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے بیٹھا مالا جاپ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی کمرے کے کونے میں مجھے بیرسٹر راشد حسین نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ بھگوان کی مورتی کے سر پر جلتے ہوئے دیے کی روشنی میں کمرے کا ماحول بڑا پراسرار نظر آ رہا تھا۔ میرے موکل اون کارنات کے سر پر سوار تھے۔
مگر راشد حسین کی نظریں انہیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ میں کچھ دیر تک اون کائنات کی محویت کو غور سے دیکھتا رہا۔ جب اس کی محوت ختم نہیں ہوئی تو میں نے اپنے موکلوں کو حکم دیا، وہ جو کونے میں دبکا بیٹھا ہے اس کی سمت جاؤ۔ میرے موکل تیزی سے پلٹے اور راشد حسین کو پکڑ کر اسے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ راشد حسین جو موکلوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے چلانے لگا۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں، لیکن میرے موکل برابر اسے تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ راشد حسین کی چیخو پکار بڑھتی جا رہی تھی، وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر مدد مدد چلا رہا تھا۔ دوسری طرف اون کائنات کے عمل میں خلل پڑا تو اس کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات ابھر آئے۔ ایک دو بار اس نے ہاتھ کے اشارے اور ہوں کر کے راشد حسین کو شور و غل بند کرنے کو کہا، لیکن راشد حسین کو بھلا اتنا ہوش کہاں تھا جو وہ اس کی ہدایت پر عمل کر سکتا۔ وہ اس انداز میں اچھل کود کر رہا تھا جیسے اس کے جسم پر شہد کی مکھیوں نے یلغار کر دی ہو۔ اون کائنات کے چہرے پر غصے، تشویش اور قرب کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ اسے اپنے ورد میں دشواری پیش آ رہی تھی اور یہی میں چاہتا تھا۔ اکثر وظائف اور جاب میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ عامل کامل سکون سے رہے، کوئی مداخلت نہ ہو، اسے درمیان میں گفتگو نہ کرنا پڑے۔ اگر درمیان میں کوئی مداخلت ہو جاتی ہے تو ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، یہ عمل لوٹ بھی سکتا ہے اور پھر اسے نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے فضا ہموار کرنا پڑتی ہے۔ اون کائنات کے لیے جب شور و گل ناقابل برداشت ہو گیا تو وہ آنکھیں کھول کر دھاڑا، پاپی بند کر اپنی بکواس۔